رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جتنے بھی غزوات اور جنگیں فرمائی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ایک محکمہ اپنی ریاست میں، ریاست مدینہ میں پورا ایک محکمہ وزارت دفاع کے طرز کا ایک قائم کیا ہوا تھا، جس میں پہلے کی طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ سارا بس ایک بھیڑ جمع ہو گئی، ایک مجمع جمع ہو گیا اور جا رہے ہیں لڑائی کرنے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کا پورا ایک ڈسپلن ہوتا تھا۔ جس نے جانا ہوتا تھا وہ اپنا نام لکھواتا تھا، پوری ایک لسٹ تیار ہوتی تھی، اس لسٹ کی ایک فوٹو کاپی تیار کی جاتی تھی، ایک مسجد نبی میں جمع کروائی جاتی تھی، دوسری ادھر کے لوکل کمانڈر کو ہاتھ میں تھمائی جاتی تھی، ہر بندے کو پتہ ہوتا تھا کہ تمہارا نام لکھا گیا فلاں مہم میں۔ اور پھر ہتھیار بھی دو طرح کے ہوتے تھے، ایک جو ہر بندے کا ذاتی ہتھیار ہوتا تھا اور دوسرا جو سرکاری ہتھیار ہوتا تھا۔ جو بڑے ہتھیار ہوتے تھے وہ سرکاری ہتھیار ہوتے تھے۔ یہ ساری مینجمنٹ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے چل رہی تھی۔ تو اب جب کہ پوری وہ ریاست اپنی شان کے ساتھ پورے عرب پر قائم ہو چکی ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے ڈسپلن کا اور اس کی تنظیم کا کیا انداز ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے فرمایا کہ آپ جو کچھ لا سکتے ہیں لائیں، تو صحابہ نے پوری طرح انویسٹ کیا آخرت کی خاطر اپنے جان و مال کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، آدھا گھر کے لیے رکھ دیا اور آدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیا۔ اور حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو سارا ہی مال لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کہ گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صدیق کے لیے اے خدا کا رسول، بس پیچھے بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی چھوڑ کے آیا، جو جمع پونجی ہے ساری لے آیا ہے۔ تو اس شان سے صحابہ نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سونٹ پھر سونٹ پھر سونٹ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت عظیم دعائیں کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ عثمان اب جو بھی کرے اللہ اسے معافی کرے گا، اگلے پچھلے گناہ اب عثمان کے معاف ہے۔ تو یہ صحابہ کی شان تھی۔ دوسری طرف منافقین کا جو رویہ تھا وہ بھی ہمارے سامنے، لیکن یہ جو پورا غزوہ تبوک تھا اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے اس سفر پر جانے سے پہلے کی تیاری، اس دوران کیا کیا کچھ ہو رہا تھا، کیسے آ کے اجازتیں مانگ رہے تھے منافقین، اس سب کا ذکر ہم پہلے پڑھے۔ پھر ایک ہے اس سفر کے دوران جو رکوع نازل ہوئے، وہ جو 2 رکوع تھے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ایک پڑھ چکے ہیں اور ایک ابھی ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پھر تھا اس سفر سے جب واپس آئے تو پھر جو رکوع نازل ہوئے وہ اس سے آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اس سفر کی جو کہانی تھی وہ یہ تھی کہ 30,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ پہلی دفعہ اتنا بڑا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے، اور یہ جیش العسرہ تھا، بڑی تنگی کا لشکر تھا کہ جس طرح 10 بندے ایک اونٹ پر ہیں اور ایک کھجور ہے ان کو چوسنے کے لیے جو انہوں نے پورا دن نکالنا ہے۔ لیکن اللہ کی کرنی کہ جب یہ گئے ہیں وہاں، تو جو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا بڑا، وہ اپنی فوج کے ساتھ وہاں موجود تھا اور چاہتا تو مقابلے میں آ سکتا تھا، لیکن تاریخ کا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ سامنے کیوں نہیں آیا، جبکہ اس کے پاس مادی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو طاقت زیادہ تھی، لیکن وہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ تاریخ اس پر آفیشلی تو خاموش ہے، لیکن سچی بات کیا ہے کہ اسے پتہ تھا یہ اللہ کے رسول ہے، اور رسول کے مقابلے میں جتنی مرضی بڑی فوج لے آؤں گا میری ہی شکست ہونی ہے، لہذا اس نے غنیمت اسی میں جانی کہ وہ سامنے نہیں آیا اور سامنا نہیں کیا۔ اور بعد میں جب صحابہ کے دور میں مقابلے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی دور میں، تو پھر کس طرح اس کو شکست ہوئی ہے وہ ایک الگ پوری داستان ہے۔ کس طرح اس کی سلطنت کے 2 حصے جو ہیں، 2 تہائی سلطنت اس کی وہ ٹوٹ گئی ہے اور صحابہ نے انہیں فتح کر لیا۔ اب وہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود رہے ہیں تو وہاں ایک تو بہت بڑی دھاک بیٹھی اس پورے ایریے میں، وہ پورا ایریے کا امن و امان دوبارہ سے بحال کیا، ارد گرد کے علاقوں سے جو مختلف قبائل تھے ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اپنا کیمپ وسیع کیا، مضبوط کیا، وہاں تجارت بھی جو ہو سکتی تھی کی، اور پھر وہاں سے واپس آئے۔ تو اب یہ جو سفر کا جو رکوع ہے وہ ذرا دیکھیے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، بہانے بنائیں گے آپ کے سامنے جب آپ واپس جائیں گے ان کے پاس۔ قل ان سے کہیے لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، بے شک اللہ نے تمہارے حالات ہمیں بتا دیے ہیں، وسيرى الله عملكم ورسوله، اور آئندہ بھی اللہ تمہارا طرز عمل دیکھے گا تم کیا کرتے ہو، ورسولہ، اور اللہ کے رسول بھی دیکھیں گے۔ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ، پھر لوٹائے جاؤ گے تم اس کی طرف جو غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، ظاہر اور چھپے کا جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کرتے رہے۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، یہ ضرور قسمیں کھائیں گے اللہ کی آپ کے سامنے، اِذَا انقلبتم، جب
تم سب لوٹ کر جاؤ گے. اب جمع کے صیغے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے سامنے بھی یہ قسمیں اٹھائیں گے. پہلے تو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے اور پھر جا کے مسلمانوں کو بھی یقین دہانی کرائیں گے نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ تاکہ تم ان سے درگزر کر دو. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ تو چھوڑو ان کو ان کی حالت پہ. إِنَّهُمْ رِجْسٌ بے شک وہ سخت ناپاک ہیں. وَمَأْوَاهُمْ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جزاء بما كانوا يكسبون یہ بدلہ ہے ان برائیوں کا جو یہ کماتے رہے. یحلفون لکم لترضوا عنہم یہ قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. فإن ترضوا عنہم پھر اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین تو بے شک اللہ نافرمان لوگوں سے پھر راضی نہیں ہوتا. الاعراب اشد کفرا یہ بدو عرب بہت سخت ہیں کفر میں ونفاقا اور نفاق میں واجدر اور اسی قابل ہیں اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ کہ نہ جانے حدود ان احکام کے جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے. اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو جزیرہ نما عرب میں سے حجاز کے علاقے کے جو رہنے والے لوگ تھے مکہ مدینہ کے رہنے والے لوگ مہاجرین و انصار ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا کہ وہ صحابہ کے لیڈرز بنے. جو جنرل پورے صحابہ کے جو پوری جو جماعت تھی اس کے بھی وہ لیڈرز قرار پائے اور بڑے بڑے اہل علم پیدا ہوئے بڑے بڑے لشکروں کے لیڈر پیدا ہوئے اور کمانڈر پیدا ہوئے. وہ سارے جو رہتی دنیا تک کو لیڈ کرنے والے لوگ وہاں سے پیدا ہوئے. تو وہ جو ارد گرد کے جو بدو لوگ تھے ان کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں قربانی کرنے پر آمادہ نہیں ہے لہٰذا یہی سوٹ کرتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہ لگے صحیح باتوں کا اور یہ علم کے اس مقام تک نہ پہنچ سکیں جس مقام تک صحابہ پہنچے. سابقون الاولون صحابہ. واللہ علیم الحکیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے. ومن الاعرابی اور ان بدو اعراب میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو یتخذ ما ينفق سمجھتے ہیں اس کو جو اللہ کے راستے میں انہیں خرچ کرنا پڑتا ہے مغرمن کہ یہ تو تاوان ہے ہم پر مجبوراً ہمیں دینا پڑتا ہے. آ جاتے ہیں زکوٰۃ لینے ہم سے اب یہ تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے بس ان کو. وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ اور آپ کے حق میں زمانے کی گردش کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ان کا سورج چڑھا ہوا ہے ان کو بھی زوال آئے گا تو پھر ہم ذرا سکون کا سانس لیں گے. علیہم دائرۃ السوء انہی پر پڑے بری گردش زمانے کی. واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سننے والا ہر بات کا جاننے والا ہے. ومن الاعراب اور انہی بدو عربوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو یؤمن باللہ والیوم الآخر ایمان رکھتے ہیں اللہ اور یوم آخر پر. اب اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اب وہ جو بدو اعراب ہیں پینڈو لوگ ہیں ان میں بھی بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے بڑے اہل ایمان لوگ ہیں. اور آپ حدیث میں پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے یہ بات پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا. سنتے ہیں آپ ایسے حدیث تو وہ جو کبھی کبھار دور دراز سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں کوئی بات پوچھتے ہیں تو ان کی بھی اپنی شانیں ہیں. من یؤمن باللہ والیوم الآخر جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ اور جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ بناتے ہیں کہ ہم یہ خرچ کریں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. وصلوات الرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا ذریعہ بناتے ہیں. وہ بڑی خوشی سے جمع پونجی لے کے آتے ہیں کہ ہم جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پیش کریں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا دیں گے پھر ہمارے دل کو بڑا سکون ہوگا. الا انہا قربۃ لہم ہاں بے شک بھی خرچ کرنا ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے. سیدخلہم اللہ فی رحمتہ ضرور داخل کرے گا انہیں اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پیدا کیا ہے وہ اس کا ہی مکلف ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے حجاز میں پیدا کیا ہے اس کے لیے امتحان زیادہ ہے ڈے ٹو ڈے اس کے لیے سامنے ایشوز اور ساری قربانیوں کا معاملہ ہے. وہ قربانیاں دے جائے گا تو بہت اونچا پہنچ جائے گا نہیں دے گا تو بہت نیچے گر جائے گا. دوسری طرف جو بدو لوگ ہیں ان کے اوپر کبھی کبھی ان کو پکار آتی ہے لیکن ان کے لیے وہی امتحان ہے کہ اگر وہ اس پر لبیک کہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اونچا مقام عطا کرے گا اور اگر وہ اس پکار پر بھی لبیک نہیں کہیں گے تو پھر خسارہ اٹھائیں گے. اب جو آیت آ رہی ہے صحابہ کے اندر جو ایک بڑی خوبصورت درجہ بندی تھی جو صحابہ ہی کی ایک خاص شان تھی اس کا ذکر اس آیت کے اندر آ رہا ہے. کیونکہ جنرلی اب ہم جتنے بھی مسلمان ہیں تو قانونی طور پر المسلم کفر المسلمین ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے برابر ہے. اخلاقی طور پر جو اہل علم ہوں گے اہل تقوی ہوں گے ان کا معاشرے میں اچھا مرتبہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ معاشرہ جب تقوی اور علم کی بنیاد پر قائم ہو تو پھر اہل علم اور اہل تقوی کا معیار اونچا ہوتا ہے. صحابہ میں بھی ایسے ہی تھا کہ جس کا زیادہ علم ہے جس کا زیادہ تقوی ہے اس کا زیادہ مقام ہے لیکن وہاں تقوی کا ایک مظہر بھی سامنے موجود تھا. وہ کیا تھا کہ کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قربانی کی ہے. جس نے زیادہ قربانی کی ہے اس کا مقام اونچا ہے
اور جس کو وہ موقع نہیں ملے وہ ان کے بعد والے مقامات والے ہیں۔ تو اب یہاں پوری ایک ترتیب کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، والسابقون الاولون، اور وہ سبقت لے جانے والے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہا، ان کے کیا کہنے، السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ شان ہے ان کی۔ تو ہر موقع پر آگے سے آگے بڑھ کر عمل کرنے والے، پہلی صف میں جا کر نماز میں بھی اور جہاد میں بھی کھڑے ہونے والے، ان کی الگ ہی شانیں ہوتی ہیں۔ یہ ہیں جو سب سے اونچے لوگ ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجروں میں سے اور انصار میں سے۔ اچھا، مہاجرین میں سے تو ہوں گے نا جنہوں نے زمانی ترتیب میں پہلے ایمان قبول کیا ہوگا۔ آپ غور کریں، جب مدینے میں دعوت پہنچی تو وہاں جن لوگوں نے پہلے ایمان قبول کر کے آگے آ گئے وہ انصار کے سابقون الاولون ہو گئے نا۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب بھی کہیں دعوت پہنچتی ہے تو جیسے ہی دعوت پہنچتی ہے اس زمانے میں اس علاقے میں جو لوگ پہل کرتے ہیں اور اپنے زمانے اور اپنے علاقے میں حق کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وہ اس زمانے کے سابقون الاولون ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس زمانے میں سابقون الاولون بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہری بات ہے وہ زمانہ تھا، یہ زمانہ ہے، لیکن پھر بھی سبقت لے جانے والوں کو اللہ ان کا مول ڈالے گا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے پیچھے چلے راست بازی کے ساتھ۔ یہاں الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، والذین اتبعوہ نہیں ہے، والذین اتبعوہم جمع کا صیغہ ہے کہ وہ جو سابقون الاولون تھے انہوں نے ایک معیار سیٹ کر دیا، انہوں نے ایک ریفرنس پیرامیٹر سیٹ کر دیا کہ اب ان کے پیچھے چلنا ہے ساروں نے۔ اب تو ان کے بعد جو ایمان لے کر آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل تو کرنا ہے، لیکن اس اسوہ حسنہ پر عمل کیسے کرنا ہے یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ سابقون الاولون بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ تو انڈائریکٹلی صحابہ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے اسوہ ہیں، وہ بھی ستاروں کی مانند ہیں جن کی ہم پیروی کریں ہم ہدایت پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ جو ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ۔ اب یہاں بھی احسان کا لفظ کیا ہے کہ ایکسیلنٹ کام کرنے کی نیت سے وہ آگے گئے، میرے پاسنگ مارک لے کر پاس ہونے والے نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اس سے راضی ہو گئے۔ وأعد لهم جنات، اور اس نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تیار کر رکھی ہیں لفظ بڑے خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنتیں پڑی ہوئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، دروازے باندھے ہیں، جائیں گے بتی چلائیں گے، اچھا تالا کھولیں، آپ نے رات ٹھہرنے ہیں چلیں ادھر ٹھہر جائیں، ایسے بھی مہمانوں کو ٹھہرایا جاتا ہے نا۔ جنت ایسے نہیں ہوگی، جنت پہلے سے تیار کر کے ویلکم کرنے کے لیے ادھر کھڑے ہوں گے کہ آ رہے ہیں جی، مہمان آ رہے ہیں۔ وأعد لهم، اللہ نے تیار کر کے رکھے ہیں ان کے لیے جنات، ایسی جنتیں تجری تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وممن حولکم، اور ان میں سے بعض جو تمہارے گرد و پیش ہیں، من الاعراب، بدو اعراب جو دیہاتی لوگوں کے دیہاتی علاقوں کے رہنے والے ہیں، منافقون، ان میں سے کچھ منافق بھی ہیں۔ ومن اہل المدینہ، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ ہیں، مردوا علی النفاق، جو اب تک نفاق پر اڑے ہوئے ہیں۔ منافقت دونوں جگہ ہے اور وہ منافقت پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ منافقت کا مضمون ہم پیچھے سے بڑی تفصیل سے پڑھتے آ رہے ہیں، تو اس کو ذرا سمجھ لیں۔ منافقت کہتے ہیں دو روخے پن کو، اوپر کچھ اندر کچھ، ادھر کچھ ادھر کچھ، اب کچھ تب کچھ۔ یہ جب بھی کوئی بے رخی ہو تو وہ منافقت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقت تھی یہ دو طریقے سے تھی۔ ایک کو آپ کہہ سکتے ہیں شعوری منافق تھے، اور ایک غیر شعوری منافق تھے۔ جو غیر شعوری منافق تھے ان کے لیے قرآن مجید عام طور پر الفاظ یوز کرتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہوتا ہے اندھا اور ایک ہوتا ہے جس کی آنکھ کو کوئی بیماری لگ جائے اور وہ آنکھ دیکھ نہ سکے، تو پریکٹیکلی وہ آنکھ اندھی ہو گئی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ایک ہے جو ہے ہی اندھا، اور ایک ہے جس کو بیماری لگی ہے اور وہ بیماری اب بڑھتے 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 اسٹیج پر پہنچ گئی ہے کہ اس کی آنکھ کی ساری بنائی جو ہے اسے وہ ضائع کر دی۔ تو یہ جو مرض والے لوگ ہیں، جو بیماری والے لوگ ہیں، ان کے مختلف درجات پھر قرآن میں سامنے آتے ہیں۔ یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے کہ بظاہر جب انہوں نے دیکھا کہ اچھا دعوت پیش کی جا رہی ہے، سارے مسلمان ہو رہے ہیں، اچھا ہم بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اب محسوس ہوا کہ ادھر تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ادھر تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مال و جان کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ یہ جو مسلمان ہیں یہ تو قربانی پہ قربانی کرتے چلے جاتے ہیں، اہل حق ہے، حق کی خاطر ڈٹ جاتے ہیں، ظلم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ہمارے سے نہیں کھڑا ہوا جاتا، ہمیں تو قربانی نہیں کرنی بنتی ہماری۔ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے مال اور اپنے اولاد کو، اپنے رشتہ داریوں کو پریفر کرتے ہیں دین کے تقاضوں کے اوپر۔ یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے۔ جب وہ پریفر کرتے ہیں اور اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں، مال اور اولاد فتنہ ہے نا، اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں تو پھر وہ ردے پہ ردہ چڑھتا ہے اور فیڈ بیک میکانزم چلتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے دل میں شک ہونے لگ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں جو قربانیاں کرتے ہیں ان کا نفع ملنا بھی ہے کہ نہیں،
اور پتہ نہیں یہ برے کاموں کا کوئی سزا ملنی ہے کہ نہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں. پھر کرتے کرتے آخری سٹیج کہاں پہنچ جاتی ہے کہ بندہ جھوٹ بولنے پہ آ جاتا ہے. پہلے تو ہوتا ہے نا کہ جا کے سیدھا سیدھا کہے، جب جھوٹ بولنے پہ جاتا ہے پھر جھوٹ سے آگے وہ جھوٹی قسمیں کھانے لگ جاتا ہے. پھر کرتے کرتے آخری جب نو ریٹرن پہ بندہ پہنچتا ہے نا، وہ سٹیج کیا ہوتی ہے؟ جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں دل میں بغض آ جاتا ہے. یاد ہے ابو بکر اور حضرت عمر اور عثمان اور علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پکارتے ہیں یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم چلیں گے. بھلا یہ بھی کہیں کہ نہیں نہیں مشکل ہے، اتنی گرمی میں کیسے جائیں گے، یہ قحط پڑا ہوا ہے نہیں جانا چاہیے، تو اچھا ہے ہم سارے بیٹھے رہیں. ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہو جاتے ہیں. تو جب سچے اہل ایمان کے حوالے سے دل میں آ جائے نا غل کی کیفیت اور بغض کی کیفیت، پھر یہ آخری درجے پہ بندہ پہنچ جاتا ہے. پھر جب بندہ ان کا مذاق اڑانے پہ پہنچ جاتا ہے، جس طرح وہ منافقین مذاق اڑا رہے تھے اہل ایمان کا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ان کے لیے دروازے بند ہو گئے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب ان کی موقع کی دعاؤں کا بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کے شائبے سے بھی بچائے، یہ مرض شروع ہونے سے ہی بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مال اور جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب جب موقع آئے، جہاں جہاں موقع آئے، اعتدال کے ساتھ. مردوا علی النفاق لا تعلمہم، تم لوگ انہیں نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں. سنعذبہم مرتین، ان قریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹائے جائیں گے بہت بڑے عذاب کی طرف. ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جا کے عذاب ملے گا، سب سے نچلے گڑھے میں جا کے. وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ اور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اب ٹاپ پہ کون لوگ تھے؟ سابقون الاولون. اس سے نیچے کون لوگ تھے؟ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی پیروی کی ہے، انہیں آپ کہیے تابعون ہے وہ، ٹھیک ہے نا. اچھا اب سب سے نیچے کون لوگ ہیں؟ منافقون. اب جو منافقون اور جو اوپر والے جو دو طبقات ہیں، ان کے درمیان دو اور کیڈرز ہیں، دو اور کلاسز ہیں. یہاں ایسا محسوس ہوگا آپ کا میرا ذکر آنے لگا. اب ایک کیٹیگری کیا ہے؟ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، کچھ اور لوگ ہیں جو اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا. خلطوا عملا صالحا، انہوں نے اعمال کو ملا جلا دیا ہے، ایک اچھا کام کیا، وآخر سیئا، اور دوسرا برا کام کیا. کچھ اچھے کام کر لیتے ہیں، کچھ برے کام کر لیتے ہیں. عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے. اب جو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ تھے، یہ بھی غلطی سے پیچھے رہ گئے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر چلا گیا تو انہیں محسوس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی ہے. تو بجائے اس کے کہ جھوٹے بہانے بناتے منافقین کی طرح آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے، اس کی بجائے انہوں نے اتنا اپنے گلٹ فیل کیا. وہ جو اندرونی ضمیر تھا، انٹرنل کانشیس تھا، اس نے ان کو اتنا بائٹ کیا کانشیس نے کہ یہ گئے اور مسجد نبی کے ایک پلر سے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہا اب اللہ کے رسول آئیں گے وہی مجھے یہاں سے چھڑائیں گے، وہی یہاں آ کے مجھے کھولیں. خود اپنے آپ کو سزا انہوں نے دے دی، اس قدر وہ ضمیر سے انہوں نے ملامت محسوس کی. تو ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی اچھے لوگ ہیں، ان سے کچھ اچھا کام ہو جاتا ہے، کبھی غلط کام بھی ہو جاتا ہے. خود من اموالہم صدقۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لیں. وہ منافقین کا تو کہہ دیا تھا نا کہ ان سے آپ نے وصول نہیں کرنا، یہ نیک ایمان والے ان سے وصول کر لیں. تو طہرہم، تاکہ آپ انہیں پاک کر دیں، وتزکیہم بہا، اور ان کا اس کے ذریعے سے تزکیہ نفس کر دیں، ان کو پاک کر دیں. وصلی علیہم، اور ان کے حق میں دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، بے شک یہ جو لوگ ہیں نا جن سے کچھ نیک کام ہو جاتے ہیں، کچھ غلط کام ہو جاتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو یقین کریں آپ کی دعا ان کے لیے بڑی باعث تسکین ہوتی ہے. ان کو بڑا سکون مل جاتا ہے کہ چلو اللہ کے رسول نے ہمارے لیے دعا کر دی. ان کو آخری امیدیں ان کی یہی تو ہے نا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. الم یعلموا، کیا یہ لوگ جانتے نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو توبہ قبول فرماتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، ویأخذ الصدقات، اور شرف قبولیت بخشتا ہے ان کے صدقات کو. یہ اللہ کی بڑی شان ہے اور اللہ کی دین ہے کہ وہ تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہے. وان اللہ هو التواب الرحیم، اور بے شک اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول فرمانے والا بہت مہربان ہے. وقل، ان سے کہیے، اعملوا، عمل کرتے رہو، محنت کرو. اب فسیر اللہ عملکم، سو دیکھے گا اللہ تمہارے اعمال کو، ورسولہ، اور ان کے اور اللہ کے رسول بھی، والمؤمنون، اور مومنین بھی دیکھیں گے. اب وہ جو سابقون الاولون اور التابعون ہیں وہ بھی اب دیکھیں گے کہ تم اب کیسے بیہیو کرتے ہو. نیکسٹ ٹائم اب تم فوراً آتے ہو یا پھر پیٹ دکھاتے ہو. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم عنقریب لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے چھپی اور کھلی سب باتوں کا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا ان سب اعمال کے بارے میں جو تم کرتے رہے. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ڈیلے کر دیا گیا اللہ کے حکم آنے پر. اب یہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ان کے دو ساتھی تھے، ان کا تفصیلی واقعہ آپ جب تفاسیر میں پڑھیں گے تو آپ کے اوپر عجیب ہی کیفیت طاری ہو جائے گی.
اور وہ پلیز آج جا کے آپ، آج کل تو موبائلوں میں آپ کو پتہ ہے ساری تفاسیر ملتی ہیں، اسلام 1 کے نام سے ہے، پھر 360 کے نام سے مختلف ایپس ہیں، تو آپ کسی بھی بڑی تفسیر میں یہ واقعہ تفصیل سے پڑھیے گا ان کا، تو آپ کے اوپر عجیب ہی کیفیت طاری ہوگی کہ کس طرح وہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں، خود روایت کرتے ہیں آگے اپنے جو روایت کرنے والے ہیں ان سے کہ میں بڑا صحت مند بھی تھا، میرے پاس مال اسباب بھی تھا، سب کچھ تھا، اور ارادہ بھی میرا تھا تو صحیح کچھ کچا پکا سا جانے کا ساتھ، لیکن میں نے سوچا کہ میرے پاس تیز سواری ہے، کوئی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے، میں اگلے دن نکل کے پہنچ جاؤں گا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، میں نے سوچا چلو بس میں ذرا زیادہ تیز نکلوں گا، ذرا 2 دن بعد میں نکلوں گا تو پہنچ جاؤں گا۔ کرتے کرتے دن اتنے ہو گئے کہ میں نے محسوس کیا کہ اب تو جتنے بھی دن ہو جائیں میں نہیں پہنچ سکتا، اور میں پیچھے ہی رہ گیا۔ اب میں مدینے میں دیکھوں کہ وہ لوگ تھے جو پکے منافق تھے، یا وہ جن کو کوئی عذر تھا، اور میں بیچ میں، تو میرے وہ بڑا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سارے پیش ہو رہے، اب لائن لگی ہوئی ہے، منافقین جا رہے، جھوٹی جھوٹی قسمیں اٹھا رہے، بہانے بنا رہے، اب میں جا رہا ہوں۔ میں جب گیا اپنی باری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، کہا یا رسول اللہ جھوٹے بہانے میں بھی بنا سکتا ہوں، قسمیں بھی کھا سکتا ہوں، لیکن میں سچ بولوں گا آپ سے، سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، میرے پاس کوئی عذر بہانہ نہیں ہے، میں ویسے ہی پیچھے رہ گیا ہوں، اور میں کسی بھی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے سزا بھی تجویز فرمائی، اور یہ بھی کتنے شان والے صحابی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سزا ان کو نصیب میں آئی۔ یہ بھی بڑے شان کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا سمجھ کے اس کو سزا ہی دیں، تو منافقین کو دی گئی، یہ بھی بڑی شان کی بات ہوتی ہے، ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی ہے، تو ان کا مقام ہماری نظر میں کوئی کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر کتنے دن تک ان کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، ساروں سے کہا گیا ان سے بات نہیں کرنی اب، وہ 40 کے قریب دن گزر گئے، تو پھر ان کی مسز سے کہہ دیا گیا کہ آپ بھی ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور ان کے اوپر بڑی ہی زمین تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ روم کے گورنر نے ان کو خط لکھا کہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے نبی نے آپ کو چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ تو بڑے ٹیلنٹ والے بندے تھے، تو آپ ایسا کریں ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو بڑا مقام دیں گے۔ تب کہتے ہیں کہ مجھے اتنا افسوس ہوا، میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں ایسا تو نہیں ہوں کہ وہ میرے بارے میں ایسا سوچ رہے ہیں، گناہ گار ہوں، میں کوئی باغی تو نہیں ہوں، میں کوئی غدار تو نہیں ہوں، ایسا ان کو محسوس ہوا۔ اور پھر کچھ دن جب مزید گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو آیات نازل کی وہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گی، لیکن وہ جو کیفیت کیسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ویٹ اینڈ سی پہ رکھا ہے، ابھی آپ مجھ پر بھی وہ کیفیت طاری کر کے ان کے ساتھ ہوا کہ ابھی اللہ تعالیٰ نہیں بتا رہے، ذرا یہ فیلنگ رکھو اپنے پاس، تھوڑا آگے چلو، ذرا بھی دیکھو آگے کیا ہوتا ہے، پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو ڈیلے رکھا کچھ دیر تک۔ وآخرون مرجون لأمر اللہ، اور کچھ دوسرے ہیں جن کا معاملہ ڈیلے کیا اللہ کا حکم آنے پر، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، خواہ انہیں سزا دے خواہ ان کی توبہ قبول کر لے، واللہ علیم الحکیم، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ والذین اتخذوا مسجدا، اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی دعوت حق کو، ضرارا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اب یہ مسجد ضرار کی خصوصیات دیکھیں ذرا کیسی ہیں، مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ اب یہ ابو عامر راہب نام کا ایک بندہ تھا، لیکن یہ پہلے سے جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، اور اپنی پرانی کتابوں کے علم سے جانتا تھا، لیکن جس طرح عبداللہ بن ابی تھا خزرج کا، تو یہ اوس کا تھا، تو اس کو بھی اپنی سرداری عزیز تھی، اس کو ذرا دنیاوی سرداری عزیز تھی، اس کو ذرا اپنی دینی سرداری عزیز تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا دونوں کے جامع حکمران بن کر سامنے آ گئے تھے، تو اس کی بھی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا تھا، اس کی بھی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا تھا۔ تو دیندار ہو، دنیا دار ہو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا حق سامنے آئے تو اسے سر جھکانا چاہیے اس کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے آگے سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس نے کیا کیا کہ مخالفت کی، اور غزوہ احد میں تو پہلے تو یہ بدر کے بعد مدینہ چھوڑ کے مکہ آ گیا، پھر غزوہ احد میں گیا اور مسلمانوں کے سامنے آ کے تو بڑی پلاننگ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ ان کا ساتھ چھوڑ دو، میرے ساتھ آ جاؤ یہ وہ۔ اور پھر جب مسلمانوں کا پورا عرب پر قبضہ ہوا تو یہ چھوڑ کے تو سلطنت روما میں چلا گیا، وہاں سے یہ خط و کتابت جاری رکھتا تھا اپنے منافقوں کے ساتھ، اور پوری پلاننگیں کرتا رہتا تھا، سازشیں کرتا رہتا تھا۔ تو اس نے اپنا ایک مرکز بنوایا مسجد مدینے کے قریب ہی، مسجد ضرار، جس کا نام یہاں بتایا جا رہا ہے، یہ مسجد قباء کے پاس ہی تھا۔ تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس مسجد کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا، وَإِرْصَادًا، اور اس غرض سے کہ وہ گھات لگانے کی جگہ بنے، لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس شخص کے لیے، واحد کے صیغے میں آ رہا ہے، لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس کے لیے جو جنگ کر چکا اللہ اور اس کے رسول سے، من قبل، اس سے پہلے بھی، وَلَا يَحْلِفُنَّ، اور وہ ضرور قسم کھا کر کہیں گے، إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پہ جا رہے تو انہوں نے مسجد بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا آپ افتتاح کر دیں، ذرا یہاں نماز پڑھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ذرا واپس آ کے پڑھاؤں۔
वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, और अल्लाह गवाही देता है यकीनन ये लोग कतई झूठे हैं। अब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया ला तकुम फीही अबदा, आप उस मस्जिद में कभी भी खड़े मत होइएगा। लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई, मिन अव्वल यौमिन, अव्वल दिन से, अहक्कु, ज्यादा हकदार है, अन तक़ुम फीह, कि आप उसमें खड़े हों इबादत के लिए। फीह रिजालुन, अब ये उस मस्जिद का जिक्र हो रहा है कि जहाँ के रहने वाले कैसे हैं। फीह रिजालुन, उसमें ऐसे लोग हैं युहिब्बूना, जो पसंद करते हैं, अन यततहरू, बहुत ज्यादा पाक रहना, वो अपने दिल को पाक करते हैं, अपनी नीयतों को पाक करते हैं, अपने जिस्मों को पाक करते हैं, किरदार को पाक करते हैं। अल्लाह युहिब्बुल मुत्तहिरीन, और अल्लाह पसंद करता है पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को। तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे के वो मस्जिद ज़रार सारी जो है वो गिरवा दी। अफमन अस्सस बुनियानहु, क्या भला वो शख्स जिसने बुनियाद रखी अपनी इमारत यानी मस्जिद की। अब है तो मस्जिद की बुनियाद की बात हो रही है, लेकिन मिसाल के तौर पर आपके लिए, मेरे लिए, हमारी ज़िंदगी के किसी भी मामले की जब हम कोई बुनियाद रखते हैं तो उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। क्या फमन अस्सस बुनियानहु, क्या भला वो शख्स जिसने बुनियाद रखी है अपनी इमारत की, अला तक़वा मिनल्लाह, अल्लाह के खौफ पर, व रिज़वान, और उसकी रजामंदी की तलब पर, खैरुन, वो बेहतर है, अमन अस्सस बुनियानहु, या वो शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद रखी अला शफा जुरुफिन हारिन, ऐसे किनारे पर जो खाई के किनारे पर और गिरने वाली हो, फनहार बिही, और ले गिरे वो से अपने साथ, फी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह हिदायत नहीं देता जालिम लोगों को। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी के हर मामले की बुनियाद तक़वा पर रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अपनी ज़िंदगी की बुनियाद, अपने प्रोफेशन की बुनियाद, अपने कारोबार की बुनियाद, अपने रिश्तों की, ताल्लुकात की बुनियाद, और अपनी रियासत की बुनियाद। ला यज़ालु बुनियानुहुम, हमेशा बनी रहेगी उनकी ये इमारत, अल्लज़ी बनऊ रिबतन, जो उन्होंने बनाई है उनके लिए बेयकीनी का सबब बनी रहेगी, फी क़ुलूबिहिम, उनके दिलों में, इल्ला अन तक़त्तअ क़ुलूबुहुम, इल्ला ये कि उनके दिल पारा पारा हो जाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह हर चीज़ से बाखबर हिकमत वाला है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन, मोमिनों की असल कैफियत क्या है। यकीन करो कि अल्लाह ने तो मोमिनों से खरीद ली है, अनफुसहुम व अम्वालहुम, उनकी जानें, उनके माल, बिअन्ना लहुमुल जन्नह, इसके बदले में कि उनको जन्नत मिलेगी। याद है वो मोमिन थे जिन्होंने रात की तन्हाई में, रात की तारीकी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर रखकर एक वादा किया था, जिसको हमने कल तफसील से पढ़ा था। और जब वो सारा वादा किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि बदले में हमें क्या मिलेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, जन्नत, और कुछ नहीं, जन्नत, जन्नत के सौदा, जन्नत का सौदा हो गया। तो मोमिन तो वो है जिन्होंने अपने जान और अपने माल बेच दिए अल्लाह ताला के रास्ते में। अब वो उनकी नहीं रही, अब वो अल्लाह की हो गई। थी तो पहले भी अल्लाह की। ये अल्लाह का कितना खूबसूरत अंदाज है कि अल्लाह ताला ने अपनी दी हुई चीज़ उनसे खरीद ली और बदले में जन्नत भी दे दी। अब बंदा मोमिन को और क्या चाहिए। युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाह, ये मोमिन के कौन है, जंग करते हैं अल्लाह की राह में, लड़ते हैं, फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून, फिर कत्ल करते भी हैं और शहीद होते भी हैं, लड़ते मरते हैं। वादन अलैहि हक़्क़न फ़ी तौरात, ये जन्नत का वादा अल्लाह के ज़िम्मे है और सच्चा है, तौरात में भी, वल इंजील, और इंजील में भी, वल कुरान, और इस कुरान में भी। वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, और कौन है ज्यादा पूरा करने वाला अपने अहद का अल्लाह से। फस्तबशिरू, सो खुशियां मनाओ, बिबैइकुम अल्लज़ी बायअतुम बिह, अपने उस सौदे पर जो तुमने अल्लाह के साथ ठहराया। अब कल मैंने इसकी तफसील बयान की थी ना कि अरब में क्या होता था, जब कोई सौदा हो रहा होता था और बार्गेनिंग हो रही होती थी, जब फाइनल हो जाता था तो आखिर में फिर हाथ में आधे के टन किया जाता कि अब डन हो गया, आप पीछे नहीं हो सकते। तो इसको इस्तिलाहन फिर कहते हैं कि बैत हो गई। तो अल्लाह ताला के हाँ जब बंदा मोमिन अपने मालो जान बेचता है तो असल में अल्लाह ताला के ही किसी बंदे के हाथ पर वो हाथ रख के बैत करता है, वादा करता है कि अल्लाह की खातिर जब तुम मुझे बुलाओगे तो अल्लाह की खातिर मैं तुम्हारी पुकार पर लब्बैक कहूँगा। ये उनका आपस में वादा होता है। और वो बुलाने वाला जो है वो ये वादा कर रहा होता है कि मैं इसको अल्लाह की खातिर ही बुलाऊंगा, अपने मफादात की खातिर, अपनी चुदराहट की खातिर नहीं। और जो वादा करने वाला होता है वो इस पर वादा कर रहा होता है कि मैं अल्लाह की खातिर ही इसके लिए, इसके हुक्म पर जानो माल की कुर्बानी लगाऊंगा और दुनियावी मफाद और दुनियावी सिले के लिए नहीं। अल्लाह ताला हमें खलूस के साथ अल्लाह की खातिर मिलने की तौफीक अता फरमाए। ये बुनियाद होती है अल्लाह ताला के नाम पर मिलने की। तो इंसान जब भी कोई काम करते हैं तो मिलजुल कर ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अकेले अकेले तो काम, कोई भी प्रोडक्टिव काम इतना आसानी से नहीं हो सकता। बिलखसूस जब अल्लाह के रास्ते में इंसान ने कोई काम करना हो, और बिलखसूस वो काम जो आज हमने शुरू में पहली आयत में पढ़ा, दीन के गलबे का काम, हक के गलबे का, बातिल को नीचा दिखाने का, वो तो एक मजबूत जमात के बगैर मुमकिन नहीं होता। अल्लाह ताला हमें किसी न किसी जमात में शामिल होकर हक के गलबे की और बातिल को ख़त्म करने की कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए।
वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, और यही कामयाबी है जो बहुत बड़ी है। अत्ताइबून अल-आबिदून अल-हामिदून अस-साइहून। अब ये नेक लोग जो हैं जब ये बैत कर लेते हैं तो करते क्या है भला? पहला काम क्या करते हैं? ताइबून, तौबा करने वाले हैं। गलतियाँ हो जाती हैं उनसे, ऐसा तो नहीं है कि अब वो बिल्कुल गलतियों से पाक हो जाएंगे, मासूम हो जाएंगे, न बैत करने वाले न बैत लेने वाले, क्योंकि मासूम तो नबी के बाद अब कोई भी नहीं है, लेकिन तौबा करने वाले हैं वो। अत्ताइबून, उनके लिए जो तौबा करने वाले हैं, अल-आबिदून, और वो अल्लाह की गुलामी करने वाले, फैसला उन्होंने कर लिया कि हम गुलाम अल्लाह के हैं, और अल-हामिदून, उसकी हम्दो सना करने वाले हैं, अस-साइहून, रोजे रखने वाले हैं, दुनियावी लज्जात से किनारा कशी करने वाले हैं, अर्राकिऊन अस-साजिदून, रुकू करने वाले हैं, सजदे करने वाले हैं, दूसरे अल्फाज में अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं और झुकने वाले हैं, अल-आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर। अब आप अंदाजा करें शुरू की जितनी भी चीज़ें हैं वो इनफरादी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है ज़्यादा, ठीक है ना, रुकू सजूद हम्दो सना रोज़े रखना वो सब इनफरादी मामलात है। अब इनफरादी से बढ़कर आगे इज्तिमाई मामलात की तरफ आ रहे बात, और ख़ुद अल्लाह के बंदे बनना से आगे बढ़कर दूसरों को दावत व तबलीग की जो जिम्मेदारी हम पर आयद होती है उसका जिक्र आ रहा है। अल-आमिरून बिल मारूफ़ी वन्नाहून अनिल मुनकर, और हुक्म करने वाले हैं नेकियों का, प्रमोट करने वाले हैं, उभारने वाले हैं नेकियों पर एक दूसरे को, वन्नाहून अनिल मुनकर, और मना करने वाले हैं बुराइयों से, कंडेम करने वाले हैं बुराइयों को, रिजेक्ट करने वाले हैं, वल्हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से आगे बढ़कर अल्टीमेट जो पीक है वो क्या है? अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। अब हिफाजत करने वाला कौन होता है? जरा आप अंदाजा करें, अगर बैंक का कोई गार्ड हो, कोई चौकीदार हो, और बैंक में चोरी हो जाए, तो कोई ऐसे आकर के बैंक में चोरी हो गई, ओके मैंने तो नहीं की, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी बड़ा अच्छा गार्ड है, इसने बैंक में चोरी नहीं की। आप ये कहेंगे? आप कहेंगे भाई तुमने खुद तो करनी ही नहीं थी, तुम्हारे होते हुए हो कैसे गई, तुमने तो रोकना था। तो बंदा मोमिन सिर्फ वो नहीं होता जो अल्लाह ताला की हदूद खुद नहीं तोड़ता, बस नहीं मैंने तो नहीं तोड़ी, बाकी जो लोग कर रहे हैं करते रहे, मुझे क्या पता। अभी तुम्हारे होते हुए हो कैसे गई? अयुबद्दिलुद्दीन वाना हई, जिस हज़रत अबू सिद्दीक़ ने कहा था मेरे जीते जी दिन में तो कोई तब्दीली हो जाएगी, मेरे जीते जी ये नहीं होगा। तो वो तो एक फर्क थे, वजह ये कि पूरी एक जमात हो, पूरा एक माशरा, पूरी उम्मत हो, उसके जीते जी दीन का मजाक उड़ाया जाए, अदल इंसाफ का जनाजा निकल जाए, जुल्म जो है वो सर चढ़ कर बोले, और सारे सोए रहे, उनके कानों पे कोई जूं ना नहीं है, तो फिर बस्ती पहले उन पर उल्टी जाती है। अल्लाह ताला आपको मुझे इससे बचाए। तो आपका मेरा असल फिर काम क्या है? हिफाजत करना अल्लाह की हदों की, ना खुद तोड़ना ना तोड़ने देना। वबश्शिरिल मुमिनीन, और खुशखबरी दे दीजिए ऐसे मोमिनों को जन्नत की। अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसे लोगों में शामिल फरमाए और हमें कामयाब फरमाए, जो ना सिर्फ खुद अल्लाह ताला के बंदे बने, आगे बढ़कर दावत तबलीग का फरीज़ा सर अंजाम दें, आगे बढ़कर मिलजुल कर माशरे में ऐसा जोर पैदा कर दें कि पूरे माशरे में, पूरी रियासत में, पूरी दुनिया के सामने वो खड़े हो जाएं, डट जाएं, हमारे जीते जी ये नहीं हो सकता, हमारी लाशों पर से गुजर के ऐसे होगा तो होगा, ऐसे नहीं होने देंगे हम। अल्लाह ताला हमारे अंदर वो ताकत पैदा फरमाए। अगर हमारे अंदर वो ताकत नहीं है तो फिर ताकत पैदा करनी पड़ेगी। मा कान लिन्नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ेबा नहीं है, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों के लिए जो ईमान ला चुके हैं, अन यस्तगफिरू, ये बात कि वो मग़फ़िरत की दुआ करें, लिल मुशरिकीन, मुशरिकों के लिए, वलौ कानू उली क़ुरबा, अगरचे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मिन बादि मा तबय्यन लहुम, इसके बाद भी उनके ऊपर वाज़ेह हो चुका है, अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, ये बात कि वो जहन्नमी है। वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम, और जहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है कि जो उन्होंने कहा था कि मैं आपके लिए अपने रब से इस्तिग़फ़ार करूँगा, जिसका जिक्र सूरह मरियम में आएगा, तो अब उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम, और नहीं थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआए मग़फ़िरत ली अबीही, अपने बाप के लिए, इल्ला अम मौइदतिन, मगर उस वादे की बिना पर, वादा याद जो उन्होंने उनसे किया था। फलम्मा तबय्यन लहू, लेकिन जब ये बात उनके सामने खुलकर आ गई, अन्नहु अदुव्वु लिल्लाह, कि वो अल्लाह का दुश्मन है, तबर्रा मिन्हु, तो वो उससे बेजार हो गए। इन्न इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े नरम दिल और बुर्दबार थे। वमा काना अल्लाहु लियुदिल्ल क़ौमा, और अल्लाह ऐसा नहीं है कि लोगों को गुमराह कर दे, बाद इज़ हदाहुम, इसके बाद कि उन्हें हिदायत दे चुका हो, हत्ता युबय्यिन लहुम, यहाँ तक कि वो बयान कर दे उनके लिए, मा यत्तक़ून, वो चीज़ें जिससे उन्हें बचना चाहिए। अल्लाह ताला बात वाज़ेह कर देता है, इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, बेशक अल्लाह हर चीज़ के बारे में खूब जानने वाला है। इन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ही के लिए आसमानों और ज़मीन की बादशाही, युही व युमीत, वही ज़िंदगी अता करता है, मारता है। व मा लकुम मिन दुनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, तुम सब के लिए अल्लाह के अलावा कोई वली और कोई मददगार नहीं। लक़द ताबल्लाहु अलन नबी वल मुहाजिरीन वल अंसार, बेशक अल्लाह ताला ने
عنایت فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ جنہوں نے ساتھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فی ساعۃ العسرۃ سخت تنگی کے وقت میں بھی، من بعد ما کاد یزیغ اس کے بعد بھی کہ قریب تھا کہ کجی پیدا ہو جائے، قلوب فریق منہم ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں، ایسا سینسٹیو ایونٹ تھا یہ۔ ثم تاب علیہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم بے شک وہ ان کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان پر بھی عنایت فرمائی جن کا معاملہ ڈیلے کیا ہوا تھا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض یہاں تک کہ جب ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت اپنی تمام تر وسعت کے باوجود، وضاقت علیہم انفسہم اور اپنی جانیں ان پر بوجھ بن گئیں، وظنوا اور جان لیا انہوں نے اللہ ملجا من اللہ کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم اللہ سے دوڑ کے اب کہیں نہیں جا سکتے، الا الیہ مگر خود اس کی ذات، ہم نے اللہ سے ہی معافی مانگنی ہے اور اللہ ہی کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا پھر اللہ ان پر مہربان ہو گیا تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ یہ توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ یا ایھا الذین آمنوا اب آخری دو رکوع آگے سورۃ توبہ کے، اب آپ اندازہ کریں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان میں سے تقریباً یہ آخری صورت بنتی ہے، آخری صورتوں میں سے ایک صورت بنتی ہے، تو پورا مدنی قرآن، اور آپ کو پتا کہ مدنی قرآن چونکہ مکی قرآن کے بعد آیا تو ایک لحاظ سے پورے قرآن کے آخری جو احکامات ہیں اور آخری جو ہدایات ہیں ان میں سے ہدایات ہیں جو بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، صادقین کے ساتھ رہو۔ صادقین کی کیا نشانیاں ہیں وہ اس پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہیں، خاص طور پر وہ جو لیس البر ان تولوا وجوہکم والی آیت تھی بڑی خاص، جسے آیت البر کہتے ہیں، 165 آیت ہے سورۃ بقرہ کی، وہ آپ جا کر خود بھی پڑھیے گا، وہاں ہے صادقین کی اصل نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے سچے لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی کمپنی چوز کرو، اپنے ارد گرد دیکھو کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا ساتھ دو، جو سچے لوگ ہیں ان کا ساتھ دو۔ ما کان لاہل المدینہ سوٹ نہیں کرتا تھا اہل مدینہ کو، ومن حولہم من الاعراب اور ان کو جو ان کے گرد و نواح ہیں بدوی اعراب، ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ اور یہ سوٹ نہیں کرتا تھا کہ اپنی جانوں کی فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے بے پرواہ ہو کر۔ اگر انہیں ڈر لگ رہا تھا کہ ہم اگر ادھر جائیں گے ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دے رہے ہیں اور خود پیچھے رہ رہے ہیں، اپنی جانوں کو پریفر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلتے کہ کچھ ہونا ہو تو پہلے ہمارے اوپر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیوں کوئی مصیبت پہنچ سکے۔ ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا ایسے، اور اللہ تعالیٰ اب اس کی ایک حکمت بتا رہے ہیں، ذالک بانہم یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، لا یصیبہم ظمأ کہ انہیں کوئی پیاس نہیں پہنچتی، ولا نصب نہ کوئی جسمانی مشقت، ولا مخمصۃ اور نہ بھوک، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا اور نہ وہ اٹھاتے ہیں کوئی بھی ایسا قدم یغیظ الکفار جو کافروں کو ناگوار ہوتا ہے، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں حاصل کرتے وہ دشمن پر کوئی بھی کامیابی، الا کتب لہم مگر یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، بہ عمل صالح اس کے بدلے میں ایک ایک عمل صالح ان کے لیے لکھا جاتا ہے۔ تم نے جو بھی کوئی بھوک پیاس برداشت کرنی تھی، کوئی قربانی دینی تھی، کوئی فتح حاصل کرنی تھی، یہ سارا کچھ تو تمہارا لکھا جانا تھا، تمہیں اس کا اجر ملنا تھا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اس لیے کہ اللہ اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، تو تمہیں تو اجر ملنا تھا، پھر تم کیوں پیچھے ہو رہے تھے؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة اور نہیں خرچ کرتے جو کسی قسم کا بھی خرچ، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، ولا يقطعون واديا اور نہیں طے کرتے جہاد کے لیے کوئی وادی، الا كتب لهم مگر یہ ان کے حق میں لکھ لی جاتی ہے، ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ اس سے بہتر جو عمل وہ کرتے رہے ہیں۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة اب جو بڑی خوبصورت آیت آ گئی ہے 122 سورۃ توبہ کی، وما كان المؤمنون لينفروا كافة مومنوں پر یہ ضروری تو نہیں تھا کہ سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، یہ تو ضروری نہیں تھا۔ اب جہاد کے لیے بھی یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن بالخصوص آپ دیکھیں کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو فرض کفایہ کے درجے کے ہوتے ہیں، وہ کام ایسے نہیں ہوتے کہ بس کوئی نہ کوئی کر لے، فرض کفایہ وہ ہوتا ہے جو کم از کم اتنے لوگ کر لیں کہ کفایت ہو جائے، بات سمجھ لیں، اتنے لوگ کر لیں کہ کام چل جائے، اگر اتنے لوگ نہ ہوں تو پھر باقی سارے ہی باقی ساروں کے کندھوں پر ہی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو فرض کفایہ کے بہت سے درجات ہوتے ہیں، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو فرض کفایہ کے درجے کے ہوتے ہیں، مثلا کسی بھی بستی میں اہل علم کچھ نہ کچھ ایسے ہونے چاہیے جن کی طرف ریفر کیا جا سکے عامت الناس کو، عام لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف ریفر ہو سکے،
اور علم کے مختلف شعبے ہیں، مختلف درجے ہیں، سائنس کا بھی علم ہے، میڈیکل کا بھی علم ہے، دین کا بھی علم ہے، سارے علم ہے۔ تو معاشرے میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو فرض کفایہ کی درجے کے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کو تو چاہیے نا کہ ہمت کریں۔ اگر سارے ہی ہمت نہیں کریں گے، سارے ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہیں گے، اپنے مفادات کی خاطر رہیں گے، تو پھر معاشرے کو تو جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ تو ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں پر ضروری نہیں تھا کہ وہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، اب ایک خاص فرض کفایہ کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کو دھیان سے سنیے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، لیکن کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہر حصہ آبادی میں سے کچھ لوگ تو نکلتے نا، لیتفقہوا فی الدین، اس غرض سے کہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں، دین میں گہرائی سے سمجھ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اپنے کیریئر، اپنے پروفیشن پر بالا تر رکھیں دین کے علم کے حصول کو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بالکل ہی چھوڑ دیں اپنے پروفیشن کو یا اپنے کیریئر کو، ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کسی کو قبول کرتا ہے۔ جو وقتی طور پہ پہلے پریفر کرنا شروع کرتا ہے، تو بہت سے لوگ جب پریفر کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سے پھر کسی کو قبول کرتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ وقت قبول کرنا ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، نہ ہر کسی کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن دین کے علم کو، دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کو، پھر دین کا علم سیکھ کر آگے سکھانے کو، لیحیی بالاسلام، تاکہ وہ اس سے اسلام کو زندہ کرے گا، اسلام کے حیاء کا ذریعہ بنے گا۔ یہ کچھ نہ کچھ تو لوگ نکلنے چاہیے نا، بالخصوص وہ نوجوان جو سوچتے ہیں ہمارے اندر بڑی صلاحیت ہے، اور اپنے دل سے پوچھیں کوئی بندہ ہے جو سوچتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا بے صلاحیت قسم کا بندہ ہوں؟ ہر بندہ سوچتا ہے میں بڑا کام کا بندہ ہوں۔ تو اگر تم بڑے کام کے بندے ہو تو کام آؤ نا دین کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بالخصوص حضرت مصعب رضی اللہ عنہ آپ کے میرے لیے بہت روشن مثال ہے۔ کیوں بھلا؟ یہ جو پوری ہم ایک ریاست کی بات کر رہے ہیں، وہ پوری جو مدینے کی ریاست تھی اس کی بنیاد وہ ہجرت پر تھی، اور وہ ہجرت کیوں ہو سکی؟ کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قربانی تھی۔ تو آج کوئی تو مصعب ہونا، اندازہ کریں نا کہ کوئی آئے، فرض کریں کوئی باہر کے لوگ آئیں اور کہیں کہ ہمیں کوئی ایسا آپ نوجوان دیں، کوئی ایسا دین کا علم رکھنے والا دیں جو ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں ہمیں رہنمائی کر سکے کہ دین کیا کہتا ہے، تو ہمارے پاس یقین کریں اس طرح کے بندے ابھی نہیں ہیں۔ ایک بندہ نہ ہو اسپیشلائزیشن کا، چلیں تصور آ گیا، بہت سے بندے ہوں جو مل جل کر یہ کریں، لیکن جس طرح اسپیشلائزیشن میں ہوتا ہے کہ ایک اسپیشلسٹ ہے، دوسرا اسپیشلسٹ ہے، تو وہ سارے اپنے اپنی حدود کو بھی جانتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف ریفر کرنا بھی جانتے ہیں، پھر کام چلتا ہے۔ اگر سرجری کا جو ڈاکٹر ہے وہ میڈیسن کے ڈاکٹر کے کام میں ٹانگ اڑائے گا، اور میڈیسن کا جو ڈاکٹر ہے وہ سرجری والے پیشنٹ کو بٹھا کے سے مروا دے گا، تو اس طرح معاشرہ نہیں چلے گا۔ تو سارے ڈاکٹروں کو مل جل کے کرنا پڑے گا نا کام۔ اس طرح دین کے علم کی اب مختلف اسپیشلائزیشنز ہیں، مختلف اس کے ڈائمینشنز ہیں۔ تو ہمارا جس طرح کا مزاج ہے، جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کی نیچر ہے، جس طرح کے ہمیں مواقع میسر آتے ہیں، ہماری جس طرح کی صلاحیت ہے، کسی کا ذہن بہت زیادہ چلتا ہوگا دین کی روحانی جو تعلیمات ہیں اور اخلاقی جو تعلیمات ہیں اس پر، کسی کا قانونی اور فقہی معاملات پر چلتا ہوگا، کسی کا دعوت و تبلیغ میں چلتا ہوگا، کسی کا کسی معاملے میں چلتا ہوگا، کسی کا غیر مسلموں سے ڈیبیٹ میں چلتا ہوگا۔ تو ہر بندہ اپنی خودی کو پہچانے، اور جب اپنی خودی کو پہچان لے پھر پورا زور لگا مارے اس پہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کو حل لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حل لگائے۔ بالخصوص وہ لوگ جو کسی نہ کسی ادارے میں شامل ہو جاتے ہیں، یا کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، کسی کوشش میں لگ جاتے ہیں، کسی تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ اب ہم شامل ہو گئے، ہم ان رول ہو گئے، تو بس اب بیڑا پار ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیں، جس طرح اسلام نے بھی بنیادی فرائض بڑے تھوڑے سے رکھے ہیں جو ہر بندہ کر سکے، اس طرح جو بھی ادارہ ہوتا ہے، جو بھی جماعت ہوتی ہے، اس کے کچھ بنیادی قواعد ہوتے ہیں۔ آپ نے ہفتے میں یہ کرنا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ ایسے کرنا ہے، مہینے میں ایک دفعہ ایسے کرنا ہے، 3 مہینے میں ایک دفعہ ایسے کرنا ہے۔ وہ بڑے تھوڑے سے ہوتے ہیں، وہ تو ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مصروف ہیں اپنی زندگی میں، پھر بھی کم از کم وہ اتنا تو کر لیں۔ لیکن اگر سارے اس پر اتفاق کرے بیٹھے رہیں گے کہ ہم ہفتے بعد ایسے کر لیتے ہیں، پھر مہینے بعد ایسے کر لیتے ہیں، پھر 3 مہینے بعد ایسے کر لیتے ہیں، پھر کام نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ تو ہوں گے جنہیں آگے بڑھنا پڑے گا، انہیں بغیر کسی کے کہے خود سیلف موٹیویٹڈ ہو کر آگے چلنا پڑے گا۔ آپ کو پتا ہے پورے جسم کو دھڑکانے والا دل ہے، اور دل کو دھڑکانے والے کچھ ایسے سیل ہوتے ہیں جن کو کسی اور کو ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے انہیں حکم دے، وہ خود سے دھڑکتے ہیں، از خود دھڑکتے ہیں اور پورے دل کو دھڑکاتے ہیں، پھر وہ دل پورے جسم کا خون پہنچاتا ہے۔ تو وہ جماعتیں جو پورے معاشرے میں دل کا کام کرنا چاہتی ہیں، ان جماعتوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے جو آگے بڑھے، ان اداروں کے اندر بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے جو آگے بڑھے، جو سیلف موٹیویٹڈ ہو، انہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے،
وہ ڈبے نہ ہو جن کو چلانا پڑے، وہ انجن ہو جو اور لوگوں کو ساتھ چلا سکیں، وہ صحیح طرح فکر کی گہرائی میں اتریں، قرآن و سنت کا وسیع علم حاصل کریں، اپنی جماعت، اپنے ادارے، اپنے مسلک، اپنی پارٹی، ان سب کو بھی رہنمائی مہیا کریں قرآن و سنت کی، اور پھر مل جل کر پورے معاشرے کو بھی درکانے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرمائے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو اپنے دین میں تفقہ پیدا کریں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور خبردار کریں اپنی قوم کے لوگوں کو، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ لوٹ کر آئیں ان کے پاس، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بھی برے کاموں سے بچیں۔ اس طرح پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے۔ اب دیکھیں جب اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے تو وہ گروہ کرتی ہے نا، لیکن عام طور پر جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں اسلامی ریاست کی تو صرف ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اچھا پھر یہ فتح ہو گیا، پھر یہ فتح ہو گیا، پھر یہ فتح ہو گیا، ہم صرف جنگوں کو جان رہے ہوتے ہیں، جبکہ جنگوں کے ذکر سے پہلے ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو علم میں تفقہ حاصل کرتے ہیں، جو علم کے مینار بنتے ہیں، وہ ارد گرد کے علاقوں میں جا کے اللہ کا نور پھیلاتے ہیں، شریعت کی ہدایت پھیلاتے ہیں، تاکہ وہاں ماحول بنتا ہے، زمین ہموار ہوتی ہے تو وہ علاقے فتح ہوتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں نا، جو برصغیر کا علاقہ تھا یا جو پورا ترکی کا علاقہ ہے، ان دونوں کی تاریخ تقریباً سیم ہے۔ یہاں بھی کیسے اللہ والے آئے، یہاں لاہور میں بیٹھ گئے، کوئی کہاں بیٹھ گئے، کوئی کہاں بیٹھ گئے، بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا جو ایمان ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا کرنے لگے۔ ارد گرد سارے کفر کے اندھیرے ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، لیکن وہ صرف انسانوں کی بھلائی کی خاطر، دعوت و تبلیغ کی خاطر آ گئے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کچھ اہل علم آ رہے ہیں، پھر ساتھ اہل سیف آ رہے ہیں، تو کام بن رہا ہے۔ اکیلا تلوار سے کام نہیں چلتا، لیکن ہماری نظر زیادہ تر صرف تلوار پہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا دور تو میڈیا کا دور ہے، اور وہ لوگوں کو قائل اور مائل کرنے کا دور ہے۔ آج زور سے کام نہیں چلتا، آج اصل چیز ہے کہ لوگ ذہناً، قلباً مائل اور قائل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے قائل اور مائل کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کرو ان سے جو تمہارے قریب ہیں کافروں میں سے، ایڈجسٹنٹ علاقوں میں، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں۔ اب یہ لڑائی نہیں ہے، بلکہ کیا معاملہ ہے کہ ایران ہے تو وہاں جا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ظلم نہیں ہم تمہیں کرنے دیں گے، زبردستی ہم تمہیں اسلام نہیں قبول کروائیں گے تلوار کے زور پر، ایسا نہیں ہے، لیکن ظلم نہیں ہم تمہیں یہاں کرنے دیں گے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح روم کے علاقے ہیں، جہاں جہاں بھی گئے ہیں کہ یہاں اب اسلامی قانون کی حکمرانی ہوگی، اس کی نظر میں سب برابر ہوں گے، عدل و انصاف ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا۔ ہاں تم نے انفرادی زندگی جیسے گزارو، ہم تمہیں زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی بھی سورت، فَمِنْهُم مَّن، تو ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں، یقولو، جو مذاق کے طور پر کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا۔ اب جو سورت انفال اور جو توبہ کا جوڑا ہے، تو انفال کی شروع میں کیا آیا تھا؟ ایمان والے کون ہیں؟ کہ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے نا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے منافقین مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے کا، ہاں بھی تیرا ایمان ہوتا ہے، کوئی سورت آئی کوئی ایمان ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہیں ایک دوسرے۔ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے لیے تو اس سورت نے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ سورت توبہ پڑھ کے کتنا ایمان میں اضافہ ہوا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے لیے اتنے بڑے اجر ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، تو یہ نازل ہونے والی سورت ان کے لیے گندگی ہی میں اضافہ کرتی ہے، إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کی پہلی گندگی میں۔ پہلے وہ 113 صورتوں کے منکر ہوتے ہیں، اب 114ویں صورت آ جاتی ہے، وہ 114 صورتوں کے منکر ہو جاتے ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ، کیا وجہ لوگ دیکھتے نہیں، أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے ہر سال ایک دفعہ یا 2 دفعہ، ثم لا يتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا هم يذكرون، اور وہ نصیحت نہیں پکڑتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، نظر بعضهم إلى بعض، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتا ہے، ایسے هل يراكم من أحد، تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مسلمان تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں فٹافٹ مسجد نبوی سے، مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کیوں؟ انہیں پتا ہوتا ہے اب سورت آئی ہے، اب کوئی نہ کوئی حکم آئے گا، کوئی نہ کوئی پکار آئے گی، تو نکلو ادھر سے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، بأنہم قوم لا یفقہون، اس بنا پر کہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب 2 آیات بڑی خوبصورت آ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنین کے بارے میں کیا رویہ، کیا طرز عمل اور کیا جذبات و احساسات ہیں، اس کی بڑی خوبصورت یہاں ڈسکرپشن آ رہی ہے۔ اور بعض روایات کے مطابق یہ آخری نازل ہونے والی آیات بھی ہیں، بڑی خاص آیات ہیں۔ لقد جاءکم رسول، بلا شبہ تمہارے پاس ایک رسول آ گئے، صلی اللہ علیہ وسلم،
لوگو من انفسکم جو تم ہی میں سے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم ناگوار ہے ان کے لیے ہر وہ بات جو تمہیں تکلیف پہنچائے، حریص علیکم وہ تمہاری بھلائی کے لیے بڑے حریص ہیں، بالمؤمنین اور مومنوں پر رؤوف الرحیم بڑے شفیق بے حد مہربان ہیں۔ نکرہ رکھ کے بتایا گیا کہ وہ اتنے شفیق اتنے مہربان ہیں that you cannot imagine, it cannot be described۔ فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ منہ پھیرتے ہیں آپ سے، فقل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ آپ اندازہ کریں دائی کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایسے ہو جائے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے ہیں، اور پھر توقع نہ لگائے لوگوں سے کہ پھر لوگ بھی میرے ساتھ بڑا ہی کوئی اچھا کریں گے، ایسا ویسا نہیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں بھی کرتے تو بھروسہ اللہ پر رکھے، حسب اللہ۔ کیونکہ شہادت علی الناس کیا ہے، اس کی بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دیکھنے کو ملی کہ شہادت علی الناس وہ ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شہادت قائم کی، اس طرح اب امت کا کام ہے کہ وہ تمام انسانیت پر شہادت قائم کرے۔ تو جو عمل اور طرز عمل اور رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اختیار کیا، جو نرمی اختیار کی، ان کی خاطر جو قربانیاں کی، ان کو دعوت و تبلیغ کا جو حق ادا کیا، ان کی خاطر لڑنے کا جو حق ادا کیا، وہ کام اب امت کو کرنا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے، لیکن بھروسہ کس پر رکھنا ہے؟ اللہ پر۔ لا الہ الا ہو کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہو رب العرش العظیم اور وہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ توبہ پوری کی، 2 منزلیں آج ہماری پوری ہو گئیں۔ انشاءاللہ ہم اب وقفے کے بعد سورۃ یونس پڑھیں گے۔